إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل محدثاتها بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو بار بار یہاں پر موقع دے رہا کہ ہم اس کی باتوں کو کچھ سنیں، سیکھیں اور عمل کریں. الحمدللہ ہم روزوں کے رہتے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے، صحت اور عافیت تندرستی کے ساتھ. اس کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے. اور تمام کبریائی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد. آج کا میرا عنوان ہے اخلاق اور آداب، یعنی رمضان اور اخلاق اور آداب. الحمدللہ ہم رمضان کے تعلقات سے تو بہت زیادہ باتیں سن چکے، اس کے باوجود بھی ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہی ہوتی ہے. تو میرے عزیزوں، یہاں پر ہم رمضان کے تعلق سے جو ہم روزہ رکھتے ہیں، جو ہم روزے میں تقوی اختیار کرتے ہیں اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تقوی کا اختیاری کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ نفسیاتی چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو اس کا بھی جائزہ لینا ہوتا ہے، اس کا بھی ہمیں درست کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ انسان کو مسلمان جب وہ کہلاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، خود کی اصلاح نفس کی بھی تربیت کرنی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے میرے دینی عالمہ بہنوں نے یہ عنوان چنا ہے کہ اخلاق اور آداب کا بھی ایک عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جائے. تو دیکھیے، یہ آج کا جو عنوان ہے ہمارا، اس کے تعلق سے جو کچھ بھی ہم باتیں سنے اس پر عمل کی ہمیں توفیق دے، مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین. پہلی چیز جو اخلاق، یہ اخلاق اور آداب ایسی چیزیں کہ یہ اچھی عادتیں ہیں جو ایک نفس کے اندر ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نفس کے اندر ایک فطرت لگا دی ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کرے، خوبیوں کو پسند کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اچھی عادتیں جو ایک نفس کے اندر ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں حسن خلق. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے حسن خلق کو. اور اسلام کیا چاہتا ہے کہ وہ اچھی عادت کا حامل بنے، ہر انسان اچھی عادت کا حامل بنے. وہ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنی اظہار کرے، لوگوں کے سامنے اپنا اظہار کرے اچھے اخلاق کے ذریعے. دیکھیے، جب کوئی بندہ خاموش ہوتا تو اس کا کردار کیا ہے، اس کی بات چیت کا لہجہ کیا ہے. کوئی نیا بندہ ہمارے سامنے جب بات چیت کے لیے کھڑا ہوتا تو جب تک اس کی زبان نہ کھل جائے ہمارے سامنے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ بندہ کس اخلاق کے درجے پر ہے، وہ کس طرح سے بات چیت کرتا ہے.
زبان کھلنے سے ہی وہ اس کے اخلاق کا درجہ ہمیں معلوم ہوتا. تو اس وجہ سے جو ہے ہم اپنے سب میں زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کے بھی ہم اصلاح اور درستگی کریں ہر حال میں. اچھی عادتیں ہمیں اپنے نفس میں پیدا کرنی ہوتی ہے. وہ خود بخود یوں ہی ہمیں کوئی چیز خریدنے سے نہیں مل جاتی. جیسا کہ ہمیں عام چیزیں خریدنے سے بازار میں مل جاتی، اس طرح سے ہمیں اچھے اخلاق خود اپنے اندر پیدا کرنا پڑتی ہے. وہ ہمارے ملا اندر رہے جو ویسا میں ملاتی ہٹو. وہ ہمارے اندر اچھی عادتیں کیا ہیں ایک پیدا کرنا پڑتی ہے. وہ آسانی سے نہیں مل جاتی، وہ یا پھر وہ آسانی سے ہمارے اندر نہیں آ جاتی. وہ ہمارے لیے کیا ہے، اچھے اخلاق پیدا کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا بھی ذریعہ بنتی ہے. جیسا کہ آئیے ہم کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت میں فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہ ہمارے لیے ایک کیا ہے، آئیڈیل ہے. وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے. ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اخلاق کے راستوں پر چلائے. ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہوئے ہم الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے گزر چکے. کئیوں بارہا مرتبہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سیرت کی ہم مطالعہ کر چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کس طرح سے گزری. وہ اپنے معاملات میں کس طرح سے اخلاقی طریقے سے لوگوں سے پیش آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ قرآن میں کس طرح سے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور دیکھیے اب عام حالت میں ہم دیکھیں گے اگر ہمارے معاشرے میں کہ جہاں پر جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی بھی امن اور سکون نہیں ہو سکتا. اس معاشرے کا صفا ہستی سے مٹ جانا یقینی ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. دیکھیے صرف مسلمان ہونا ہی اس کے لیے کافی نہیں یا اسلام لانا ہی اس کے لیے کافی نہیں، بلکہ اسلام کے ساتھ ساتھ وہ اپنے انسانی جو معاملات ہوتے ہیں اس کا بھی جو ہے لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ اخلاق کا درجہ صرف اسلام ہی ایک مذہب میں نہیں بلکہ یہ غیر اسلامی مذہبوں میں بھی اس کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اخلاق کی. جیسا کہ ہم کئی بار یہ سننے میں آتا یہ پروورب کہ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ، کہ تم عزت دو تو تمہیں عزت ملے گی. تو یہ غیر مسلموں کے اندر بھی اخلاق کا بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو یہ ایسا اس کا رتبہ اور اس کا جو ہے درجہ ہے کہ اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح سے انسان ریڑھ کی ہڈی سے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انسان کی، وہ کمزور اور لاچار کہا جاتا. اسی طرح ریڑھ کی ہڈی کے مانند انسان کے اخلاق بتائے گئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو. اخلاق دنیا کے تمام مذاہب کا مشترکہ باب ہے، یعنی ایک ایسا دروازہ ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں. کوئی بھی بندہ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یہودی نصارہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے اندر اختلاف نہیں کر سکتا. اخلاقی عنوان پر وہ اس میں اختلاف نہیں کر سکتا، وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے.
تو اس طرح سے انسان کو جانوروں سے بھی ممتاز کرنے والی اصل شے اخلاق ہے. جو انسان اور جانور میں جو چیز بندے کی جو فرق کرنے والی چیز ہے نا، وہ کون سی چیز ہے؟ اخلاق. اچھے اور عمدہ اوصاف وہ کردار ہیں جس کی قوت اور درستگی پر قوموں کے وجود، استحکام اور بقا کا انحصار ہوتا ہے. سبحان اللہ. معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے. معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو اس سے ایک قوی، صحت مند اور باصلاحیت قوم وجود میں آتی ہے. یعنی اگر معاشرہ اصلاح پر ہو، اپنی اصلاح کرنے پر ہو. میری آواز آ رہی سب کو؟ جی میم الحمدللہ. معاشرے کا بناؤ اور بگاڑ سے قوم براہ راست متاثر ہوتی ہے اور وہ صحت مند اور باصلاحیت قوم وجود میں آتی ہے. اگر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو تو اس کا فساد قوم کو گھن کی طرح کھا جاتا ہے. جس معاشرے میں اخلاق ناپیدہ ہو وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا، مہذب اور معتبر نہیں بن سکتا. جس معاشرہ جو ہے، جس کا معاشرہ اخلاق کا ناپیدہ ہونا یعنی اخلاق کا پیکر نہ ہو، اس میں کبھی اجتماعی رواداری، مساوات، اخوت یا باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا. اس میں کبھی اجتماعی رواداری، جس معاشرے میں جھوٹ اور بددیانتی عام ہو جائے وہاں کبھی امن و سکون نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اس طرح سے جو ہے جھوٹ کیا ہے؟ اخلاق کے برعکس ہے، وہ خلاف ہے وہ. اور جاہلیت پن اور جو ہے لڑائی جھگڑے، وہ کیا ہے؟ اخلاق کے اپوزیشن میں، یعنی اس کے برعکس آتے ہیں. اس میں کیا تھا کہ معاشرہ کبھی امن اور سکون میں نہیں رہ سکتا، چاہے وہ معاشرہ گھر ہی کا ماحول کیوں نہ ہو، چاہے وہ اڑوس پڑوس ہی کا ماحول کیوں نہ ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کا ہی ماحول کیوں نہ ہو. جس ماحول یا معاشرہ میں اختلافات کوئی قیمت نہیں رکھتی ہوں اور جہاں شرم و حیا کی بجائے اخلاقی باختگی اور حیا سوزی کا منتہیہ مقصود سمجھا جاتا ہو، اس قوم اور معاشرے کا صفا ہستی سے مٹ جانا یقینی ہوتا ہے، خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. دنیا میں عروج ترقی حاصل کرنے والی قوم ہمیشہ جو ہے اچھے اخلاق کی مالک ہوتی ہے، جبکہ برے اخلاق کی حامل قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے، یعنی نست و نابود ہو جاتی ہے وہ جو برے اخلاق کی حامل ہوتی ہے. یہ منظر آپ اس وقت دنیا میں اپنے شرق و غرب میں نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہیں کہ عروج و ترقی کہاں ہے اور ذلت اور رسوائی کہاں ہے. اخلاقیت ہی انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے. اگر انسان کے اندر اخلاق نہ ہو تو جانور اور انسان میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. اگر اخلاق نہیں تو انسان اور جانور میں کوئی بھی فرق نہیں. اخلاق کے بغیر انسانوں کی جماعت انسان نہیں بلکہ حیوانوں کا ریوڑ کہلائے گی، یعنی جانوروں کا وہ ایک ریوڑ کہلائے گی جس کے اندر اخلاق نہ ہو. انسان کی عقلی قوت جب تک اس کے اخلاقی رویے کے ماتحت کام کرتی ہے تمام معاملات ٹھیک چلتے ہیں، یہاں تک کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک بڑھتا جاتا ہے اگر اخلاق ہو. اگر اخلاق نہ ہو تو کیا کرتے؟ رشتہ داریوں کی بھی اہمیت نہیں دی جاتی، رشتہ داروں کو کاٹا جاتا ہے، حسن سلوک کو کاٹا جاتا ہے. اور جب اس کے سفلی جذبے اس پر غلبہ پالے تو یہ نہ صرف اخلاقی وجود سے ملنے والی روحانی توانائی سے اسے محروم کر دیتے ہیں بلکہ اس کی عقلی استعداد کو بھی آخرکار کند کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں
معاشرہ زندگی کا روپ درندگی کا روپ دھار لیتا ہے، اور معاشرہ انسانوں کا نہیں، انسان نما درندوں کا منظر پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ سب اخلاقی بے حسی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ پھر انسان کی اخلاقی حس اسے اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرتی ہے۔ انسان کے اندر جب اخلاق ہونا تو اس کو اپنے فرض ادائیگی کرنے کا بھی احساس جگاتی ہے۔ وہ اگر جس انسان کے اندر اخلاق نہ ہو تو وہ اپنی فرضوں کو بھی پامال کر دیتا ہے، فرضوں کی بھی اہمیت نہیں دیتا، جیسا کہ رشتہ داریوں کو نبھانا اس کے لیے فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ ماں باپ کے رشتہ دار ہو یا پھر شوہر کے رشتہ دار ہو۔ اجتماعی زندگی کا اصل حسن احسان، ایثار، حسن معاملات، اخوت، رواداری اور قربانی سے جنم لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک اخلاقی حس لوگوں میں باقی رہتی ہے وہ اپنے فرائض کو ذمہ داری اور خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اور جب یہ حس مردہ اور وحشی ہو جاتی ہے نا تو پورے معاشرے کو مردہ اور وحشی کر دیتی ہے، تو وہ لوگوں کے حقوق کو خونی درندے کی طرح کھانے لگتا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں ظلم و فساد کیا ہو جاتا ہے؟ عام ہو جاتا ہے۔ انسان میں حیوانی حس کا وجود صرف کیا ہوتا ہے؟ وہ لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا، چاہے اس کا لینا دوسروں کی موت کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور بدقسمتی سے یہی صورتحال آج ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے۔ اسلام میں دیکھیے میرے عزیزو، ایمان اور اخلاق دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ جیسا کہ ایمان لانے کے بعد بندے کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد پہلا جو درجہ رکھا ہے قرآن میں وہ کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ اب والدین سے ہم کس طرح سے ان سے پیش آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا کہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ اپنے والدین کے ساتھ، انہیں اف تک نہ کہو۔ تمہاری جو پیشانی ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں گراہ تک نہیں ڈالنی ہے اپنے والدین سے بات کرتے وقت۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس بات کی ہمیں تربیت دی جا رہی کہ حسن خلق، حسن اخلاق اپنے والدین کے ساتھ۔ تو جو کچھ بھی قرآن میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو تربیت ہمیں دی گئی اللہ تعالیٰ کے توحید کے بعد، وہ حسن اخلاق کی تربیت دی گئی اپنے والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ۔ تو اسلام میں ایمان اور اخلاق کیا ہے؟ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ ایک مسلمان کی پہچان ہی اخلاق سے ہوتی ہے۔ اور اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عمدہ اخلاق میں اپنی زندگی گزارے اور ہمیں بھی اس چیز کا سبق دے کر گئے۔ صحابہ کرام کے دور میں یا پھر سلف صالحین کے دور میں کوئی یہودی اگر کوئی راستے سے گزرتا تو اس کو راستے میں اگر پتھر یا کوئی چیز اس کو تکلیف دہ چیز مل جاتی تو وہ یہ بولتا تھا کہ شاید یہاں سے کوئی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہوگا، اگر مسلمان کا یہاں سے گزر ہوتا تو اس تکلیف دہ چیز کو بھی ہٹا دیتا۔ یہ یہودیوں کا کہنا ہوتا تھا سلف صالحین کے دور میں۔ اس طرح سے راستے کے آداب، راستے میں بھی ہمیں کیسے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ کوئی چیز ہمیں تکلیف دے رہی تو ہمیں اس کو ہٹا کر جانے کی ہمیں تربیت دی گئی ہے اسلام میں، تاکہ وہ چیز مجھے جیسے تکلیف دی ہے کسی اور کو تکلیف نہ دے۔ وہ اگر اخلاق نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں کہلاتا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان ایمان کا تو دعویٰ کرے مگر اخلاقیت سے وہ عاری ہو جائے، یعنی وہ بیزار ہو جائے اخلاقیت سے۔ یہ مسلمان کا ایمان کا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا۔
وہ خود کو اپنے آپ کو تو مسلمان کہے، ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن جب اخلاق کی باری آتی ہے، اخلاق کا وقت اس کو سامنے بتانا ہوتا ہے، تب وہ اس سے پیچھے رہ جائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اخلاقیت کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، جس پر اللہ کریم کی کتاب لا ریب فیہ میں ایک مہر تصدیق ثبت کر رہی، یعنی ایک مہر ایسی سچائی کو ثبت کر رہی جو سورہ قلم ابھی میں آپ کے سامنے پڑھی ہوں کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک تم بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہو۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معارج کی تعلیم و تربیت اور درستگی کے لیے مبعوث فرمائے گئے، جیسا کہ خود آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اعلیٰ اخلاقی شرافتوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اعلیٰ اخلاقی شرافتوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی اللہ کے رسول اعلیٰ اخلاق کی تمام قدروں کو عملی صورت میں اپنا کر اپنے اوپر نافذ کر کے ہمارے سامنے رکھے اور ان کو اسوہ حسنہ بنا کر پیش کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیکر اخلاقی تھی، کیونکہ آپ نے قرآنی اخلاقی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین کر لیا تھا، اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کا اخلاق قرآن کے احکام اور ارشادات کا آئینہ تھی۔ قرآن کا کوئی خلق ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں نہ سمو لیا ہو، یعنی ہر وہ بات اللہ کے نبی نے اپنے اندر سما لیا تھا، حسن اخلاق کو۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے اخلاق کے اعلیٰ معارج کی تکمیل کرنے کے لیے رسول اللہ کی پیروی کرنے میں بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس درجے پر فائز فرمائے، آمین۔ ایمان و عبادت کی درستگی کی عملی نشانی صحت اخلاق ہے، بلکہ عبادات اور تعلیمات اسلامی کا لب و لباب اخلاق کو سنوارنا اور نکھارنا ہے، یعنی پورا نچوڑ جو ہمارے ایمان کا، جو ہمارے عبادات کا ہوتا ہے نا، وہ تمام کی تمام اخلاق پر نکھارتا ہے، اخلاق ہی کی بنا پر ہمارے ایمان اور ہماری عبادات کو نکھارتا ہے، جس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت گرامی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مسلمانوں میں کامل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ مسلمانوں میں کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے بہترین ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ، اخلاق کیا ہے آخر؟ اخلاق ایسی کیا چیز ہے؟ اس پر ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تربیت دیتے ہوئے فرمایا، اخلاق یہ ہے کہ کوئی تمہیں گالی دے تو تم جواب میں اس کو کیا کرو؟ گالی نہ دو، بلکہ اس کو دعا دو، اچھے الفاظ سے اس کو دعا دو۔
کیونکہ وہ اپنے اخلاق سے تمہیں گالی دیتا ہے، وہ جتنے اخلاق کا پیکر ہے، جتنے اخلاق کے درجے پر ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آ جا رہا کہ وہ گالی دینے سے کس طرح سے جاہل نظر آ رہا وہ، لیکن وہ اپنے زبان سے جو کچھ بھی ظاہر کر رہا وہ اس کے اخلاق ہیں، لیکن ہم اس کو بدلے میں اپنے اخلاق کا وہاں پر بھی ہمیں اس کو سبق دینا ہے، تو اس کے بدلے ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ گالی نہیں اس کو، بلکہ اس کو اچھے الفاظ میں ہم ان کو دعا دینا ہے۔ جو تمہیں برا کہے تو تم اس کو کیا کہو؟ اچھا کہو۔ جو تمہاری بدخوئی کرے، یعنی تمہاری برائی کرے، سامنے کرے یا پھر پیچھے تمہاری برائی کرے، تو تم اس کی تعریف اور اچھائی بیان کرو۔ یہاں پر ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو شخص کے بیچ میں کسی تیسرے شخص کی برائی کی بات چل رہی، کسی تیسرے شخص کی غیبت چل رہی، تو دو شخص میں کوئی ایک شخص اس کی غیبت، تیسرے شخص والے کی غیبت کو روک دے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ کتنا بڑا، دیکھیے یہاں پر ہمیں اس بات کو غور کرنا ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا بھی کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے یہ۔ اگر کوئی شخص ہمیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے روک رہا تو اللہ تعالیٰ کا یہ اس کے اوپر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے یعنی جہنم کے آگ کے عذاب سے اسے محفوظ فرما دے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی ہماری بدخوئی کرے تو ہمیں اس کی تعریف اور اچھائی بیان کرنا ہے۔ جو تم پر زیادتی کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ دیکھیے زیادتی کرنا ہم اپنے آپ کے لیے کیا سمجھتے؟ بہت آسان سمجھتے، چاہے وہ زیادتی اپنے دوستوں، احباب، اقارب میں ہو، چاہے وہ پھر اپنے گھر والوں پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ زیادتی ظلم کیا ہو جائیں گے آخرت میں؟ کس طرح سے وہ بندے کے سامنے پیش ہو کر آئے گی؟ زیادتی ظلم اندھیرا کا باعث بن کر آئیں گے، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا اس کو قیامت کے روز۔ اگر کچھ دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہمارے نظر کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو پھر کیا چیز ہمیں وہاں پر فائدہ دے گی آخرت کے دن، قیامت کے دن؟ اور اگر ہم کسی کو معاف کر دیں تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو سکیں گے۔ معاف کر دینے کی صفت ہمارے اندر پیدا کرے، یہ بھی ایک اخلاقی درجے پر حامل ہے یہ چیز، یہ کردار، یہ ہمارے لیے اخلاق کی تربیت کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر ہمارا معاشرہ اس پر عمل کرے نا تو معاشرہ سے تمام اخلاقی خرابیاں کیا ہو جاتی؟ خود بخود ختم ہو سکتی ہیں، اور معاشرہ، ہمارا ماحول امن، اخوت، بھائی چارہ کا گہوارہ بن سکتا ہے، ایک دوسرے سے محبت، جڑنا۔ دیکھیے اگر کسی کے تعلق سے ہم کینہ کپٹ رکھے، حسد، دشمنی، بغض رکھے تو ہمارا دل بھی وہ چیزوں کو کچھ دن کے لیے برداشت کر سکتا، پوری زندگی برداشت نہیں کر سکتا ہو۔ اگر ہم کسی کی طرف سے اچھائی رکھیں نا دل میں تو ہمارے دلوں میں اتنا زیادہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو اچھے اخلاق سے ملنے کے لیے ہمارا دل آمادہ کرتا ہے، ہماری عبادتوں میں خشوع، خضوع، ایک محبت، ایک اچھائی، مطلب عبادتوں میں ہماری کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی کے تعلق سے دل میں بغض، کینہ کپٹ رکھے نا تو عبادتوں میں ابھی ہمیں کیا ہو جاتی؟ فرض عبادتیں کرنے سے ہی ہم پیچھے رہ جاتے، ہمارے اندر وہ ایک وزن چیز نظر آتی جو ہمیں عبادتوں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ اگر کسی کی طرف سے ہم اچھائی رکھے نا تو فرض کے علاوہ ہم نفلوں میں بھی جو ہے آگے بڑھتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تربیت ہمیں اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن میں دی ہے کہ بندہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔
اس طرح سے اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہمیں اس کے جواب میں اسے دعا دینا چاہیے، کیونکہ ایسا دعا دینے سے وہ کیا ہو جاتا، وہ تو بندہ گالی دینے پر ہی آمدہ ہے، لیکن اگر ہم اسے دعا دیتے رہیں گے تو وہ خود بخود ایک دن اسے اتنی شرم آئے گی کہ وہ خود کہے گا کہ میں تو اسے گالی دیتا ہوں اور وہ مجھے جواب میں دعا دیتا ہے، تو مجھے شرم آنی چاہیے۔ وہ ایسا محسوس کرتا کہ کیوں نہ میں بھی اسے دعا دوں اور اس کی تعریف کروں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے جو میری گالی کے جواب میں مجھے دعا دیتا ہے۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ اگر تمہیں کوئی برا کہتا ہے تو تم اسے اچھا کہتے ہو تو ایک دن وہ تمہیں اچھا کہنے لگ جائے گا۔ اگر کوئی تم سے زیادتی کرتا ہے اور تم اسے معاف کر دیتے ہو تو اس کے دل میں بھی تمہاری قدر اور خلوص بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی تمہارے حقوق طلب کرتا ہے تو تم اس کے حقوق کے محافظ بن جاؤ، یعنی اس کی حفاظت کرنے لگ جاؤ اس کے حقوق کی، تو یقیناً ایک دن ضرور ایسے بھی شرم آئے گی اور وہ اسی طرح معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر حقوق کے تعلق سے میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی میرے عزیزوں کہ ہم بہت زیادہ دیکھیے اکثر سننے میں آتا ہمیں کہ قرض کے تعلق سے لوگوں کو سگا بھائی ہی اس کی بے عزتی کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ حقوق یہاں پر جب بات آئی تو قرض یہ بہت زیادہ ایک اتنی انسان کو کھا جانے والی چیز ہے یہ کہ اس کے تعلق سے کئی ایسے احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرض کے تعلق سے لین دین کا معاملہ جب تم کرتے ہو قرض کے تعلق سے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اگر تم نہ لکھو گے قرض کے لین دین کو تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی۔ آج ہمارا جو دعائیں قبول نہ ہونے کا جو سبب ہے نا، وہ یہ ایک چیز بھی اس کے اندر شامل ہے کہ ہم اپنا قرض کا لین دین کرتے وقت اس کو نہیں لکھتے۔ ہم کیا سمجھتے کہ قرض کا لین دین یہ ہمارے بھائی ہے، بہنی ہے، رشتہ داری ہے، پہچانت والے ہی ہے، لکھنے میں ہمیں کیا کرتے ہیں، ہم شرم محسوس کرتے، ارے ہم لکھیں گے تو ان کو کیا فیل کرتے کی، انہوں کیا محسوس کرتے کی۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے کہ تم جب بھی قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ دیکھیے اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے نا، اس کے احکام پر چلیں گے تو ہماری بھی عزت ہے اس کے اندر، ہمارے بھی اخلاق اس کے اندر پوشیدہ ہے اور سامنے والے کی بھی اس کی عزت اور اخلاق اس کے اندر محفوظ اور پوشیدہ ہے۔ جب لین دین کا معاملہ ہوتا جب تو آسانی سے لے لیتا بنتا، لیکن جب دینے کا معاملہ آتا نا واپس کرنے کا قرض کو، تو کتنی طریقے سے برائی سے اس کی پوری بے عزتی کر کے اس کو قرض دیا جاتا، قرض ادا کیا جاتا۔ یہ ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ کیوں آج یہ چیز کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کیے، اس کے احکام کے مطابق ہم اس کو نہیں لکھ لیے۔ ہم یہ چیز اپنے اندر یہ احساس کیے کہ یہ تو میرا رشتہ دار ہے، چاہے کوئی بھی رشتہ دار قریبی کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی ہم نافرمانی کیے نا تو آخری میں اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ بے عزتی، ذلت اور رسوائی ہوتی اس کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک یہودی کا قرضہ لیے تھے تو واپس جب کیے تھے اس کا قرضہ تو کس طرح سے، کس انداز سے، کس اخلاق کے ساتھ واپس کیے تھے معلوم؟ دعا دیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ دعا کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اے اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کے مال میں برکت عطا فرما۔
قرض جب واپس کیا جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اس یہودی کے لیے. آج ہمارے معاشرے میں جب قرض دینے کی باری آتی، گالی گلوچ، یہاں تک کہ رشتہ داریوں کو کاٹ دیا جاتا قرض دینے کے بعد. بہت زیادہ عام ہو چکا ہے ہمارے پاس. یہاں پر بھی ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے، قرض کا لین دین کرتے وقت، قرض کو ادا کرتے وقت، اور قرض کو لکھتے وقت بھی. یہاں پر حقوق کے تعلق سے جو بات آئی نا کہ محافظ بن جاؤ، تو یقیناً ایک دن ضرور اسے بھی شرم آئے گی کہ وہ اس طرح سے معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا. وہ دین جس کی حقیقی پہچان اخلاقیت کا عظیم دروازہ تھا، اور جس کی تکمیل کے لیے، یعنی مکمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ دین جس نے معاملات کو اصل دین قرار دیا تھا، آج اسی دین کے ماننے والے اخلاقیت اور معاملات میں اس پستی تک گر چکے ہیں، یعنی اس حد تک گر چکے ہیں کہ عدالتوں میں بھی مقدمات کی بھرمار ہے. آج سگا بھائی کے اوپر عدالت یعنی مقدمات کا پیشہ رکھتا ہے. جیل خانہ جات میں جگہ تنگ پڑ رہی ہے، نہیں، جیل خانوں میں بھی آج جگہ کم پڑ رہی ہے ایک دوسرے کے حقوق مارنے کی وجہ سے. حقوق کیوں مارتا بندہ؟ جب اس کے اندر اخلاق کی کمی ہو. گلی گلی، محلہ محلہ، جگہ جگہ لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، ظلم و زیادتی، فساد، کینہ، حسد، حق تلفی اور مفاد پرستی عام ہے. یعنی فائدہ، جہاں پر فائدہ دکھ رہا، چاہے وہ اپنی آخرت برباد کر لے، لیکن فائدہ جہاں پر دکھ رہا وہ برابر وہاں پر موجود رہتا. ہوس کے اڈے، شراب خانے، جوا خوری، چوری ڈاکہ، زنا، قتل و غارت گری، رشوت خوری، سود و حرام خوری، دھوکہ دہی، بد دیانتی، جھوٹ، خوشامد کرنا، دوغلا پن، ہرس، طمع، لالچ، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، یہ آخر تمام جو برائیاں ہیں، آخر وہ کون سا اخلاقی مرض اور بیماری ہے جو ہم میں سے نہیں ہے؟ ان تمام یہ کیا ہے؟ اخلاقی بیماریاں ہیں. یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے میں رکھی ہوں، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ایک بیماری ہے جو اخلاقی بیماری ہے. اگر ایسے غلیظ و اخلاق و تمام چیزیں قوم کا مسلمان کہلوانا تو دور کی بات، ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ ایسے میں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کا نام پاک بھی اپنی ناپاک زبانوں سے لینے کی جسارت نہ کرو. ہمارے اسلاف کہتے ہیں یہ بات کہ ان تمام بیماریوں کو تم جب اپنے اندر پیدا کر رہے، برے بیماریوں کو، برے اخلاق کی چیزوں کو، تو تمہاری زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا اپنی ناپاک زبانوں سے لینے کی بھی ہمت نہ کرو، کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تم ان کی بدنامی کا باعث بنتے ہو. اللہ اکبر. کیونکہ ایسے گھٹیا اوصاف والی قوم کا مسلمان کہلوانا عظیم اخلاق والے دین حق اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے. آج دنیا میں اسلام بدنام ہے اور اس کا حقیقی چہرہ مسخ ہو چکا ہے. یہ کسی اور نے نہیں، خود ہم نے کیا ہے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں پیغمبر ایمان یعنی نبی بنا کر اٹھائے گئے تھے، کس طرح سے تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے،
خود اپنے خاندان والوں کی دی ہوئی تکالیفوں سے آگے بڑھ رہے تھے، ان کو اخلاقی طور پر دین کی دعوت دے رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکوں کو اور کافروں کو بھی اخلاقی طور پر دین کی دعوت دے رہے تھے۔ ایک بار یہاں تک کہ یہودی کا جنازہ سامنے سے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ کے ساتھ موجود تھے، راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول جب یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ اب اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیا اس کے ساتھ سوال جواب کا وقت آیا ہے، کیسا اس کے ساتھ اب سوال جواب کا پیش ہونا ہے۔ تو وہ اس کا درد لیتے ہوئے اللہ کے رسول نے یہودی کے جنازے پر اٹھ کر کھڑے ہو گئے بیٹھنے کے۔ تو اس طرح سے ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے پھر وہ غیر مسلم ہو، ہمیں اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین ایک اخلاق کی جو اور ایک مثال ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قبائل عرب کے پاس جائیں، یعنی عرب کے قبیلے والوں کے پاس جائیں۔ تو ایک سفر میں سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دفعہ مختلف قبیلوں کا دورہ کرتے ہوئے شیبان بن ثعلبہ کے قبیلے کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلمہ شہادت کی دعوت دی، کہیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر قوموں میں پہلے جا کر کلمہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ پھر بھی ابن ثعلبہ کے خطیب مفروق نے عرض کیا کہ کس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ۔ تب بھی خطیب نے کہا کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کون سی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ تب خطیب قبیلہ مفروق نے کہا، یعنی جو بات کر رہا تھا قبیلے کا آدمی، اس نے کہا اے قریشی بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہا تو نے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی دعوت دی ہے۔ یعنی دیکھیے جو غیر قوم کا شخص ہے وہ توحید کی دعوت جب دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ توحید کی دعوت کو تو نہیں سمجھا، لیکن جب دوسری بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری آیت تلاوت کی، تو اس وقت وہ شخص کیا بول اٹھا کہ بے شک تم نے تو مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر وہ چیز کو سمجھ چکا کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دعوت کون سی تھی؟ دوسری بات جو تھی اخلاق والی بات تھی، اخلاق اور محاسن عمل کی دعوت تھی۔ بے شک وہ قوم حق سے دور جا پڑی جس نے آپ کی تکذیب کی۔ یہ چیز کو وہ کیا کیا؟ وہ غیر مسلم اس چیز کو قبول کیا اور کہا کہ بے شک وہ قوم حق پرستی سے دور جا پڑی جس نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ غیر قوموں کو بھی اخلاق اس درجہ سے سمجھ میں آتی۔ عام طور پر دنیا کے
جو دوسرے معلمین ہوتے ہیں وہ اخلاق کے ساتھ یہ المیہ رہا کہ وہ جن اخلاقی اصولوں کی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی وہ جو جن اصولوں کی دعوت دیتے ہیں نا، جن ملکوتی صفات کو جذب کرنے پر زور دیتے ہیں، خود ان کی اپنی زندگی پر ان بتائے ہوئے دوسروں کی تعلیمات کا اثر بہت کم ہوتا ہے، لیکن یعنی وہ دوسروں کو تو اخلاقی تربیت کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن خود ان کی زندگی پر اس کا اثر بہت زیادہ کم ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہوئے اس کی تربیت اور تعلیم دوسروں کو دیتے ہیں، کوئی بھی چیز کیا چاہے وہ ٹاپک ہونے دو۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو کہیں بھی یہ نقص نظر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی نا، توحید کی دعوت، جو آپ دین کا پیغام دین کے غالب کر رہے تھے پورے 23 سال میں، جو قرآن کی دعوت کو عام کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیات مبارکہ میں ایک ایسا لمحہ بھی یا ایک ایسا نقص بھی نہیں نظر آتا جو شخص سیرت نظر نہیں آتا جو اخلاق کے برعکس ہو، جو شخص کردار سیرت پاک کی جتنی زیادہ گہرائی میں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور پاکیزہ کردار کا مدح سرا نظر آئے گا۔ یعنی جتنا زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانچیں گے، اس کو گہرائی میں جا کر اس کا علم حاصل کریں گے نا، اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی واقعات، اخلاقی باتیں ہمیں سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ہمیں حاصل ہوں گی، اور ہمارے اندر بھی اخلاق کا ایک کردار پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ نیکی کا کوئی کام اور ثواب کا کوئی عمل بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ جب کبھی کسی بات کا حکم دیتے تو پہلے آپ اس کو کرنے والے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ مشہور صحابی ہے یہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی تھے اور وفادار خادم تھے، وہ خدمت گزار صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے اپنا 10 سال کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود گھر میں۔ کون؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا تھا، اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بڑی گہرائی سے انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، اپنی عین آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا مشاہدہ کیا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے پورے 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اس خدمت گزاری میں کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اف۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے نبی کی امت میں ہم جب ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم میں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی، اے اللہ ہمیں بھی اس اخلاق کے درجے پر فائز فرما، آمین۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور مجھے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور نہ کبھی ایسا فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا پورے 10 سال میں، یہ کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اس طرح بھی نہیں فرمایا، کبھی اف تک نہیں کہا۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ محاسن اخلاق کے حامل تھے۔ اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قریب رسول اللہ کے سیرت اور کردار اور اخلاق اور اعمال کے مشاہدہ کا موقع اس امہات المومنین کو تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آیا تھا، کیونکہ انہوں نے بچپن سے 9 سال کی عمر سے جب ان کا نکاح ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
9 سال کی عمر سے لے کر پوری اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ مشاہدہ جو امہات المومنین میں سے تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ رفیق حیات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ظاہری اور خانگی معاملات یعنی اپنے بیویوں کے ساتھ عاداتوں سے واقف تھی۔ وہ ایک مرتبہ چند صحابی رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کیا عرض کیا؟ صحابہ کرام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ اے ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معاملات بیان فرمائیے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلق رسول القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ یہ حدیث ابو داود کی روایت ہے، یعنی قرآنی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار میں رچی اور بسی ہوئی تھی، رچ بس گئی تھی۔ قرآن کی تمام معاملات، اس کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رچ بس گئی تھی۔ تو اسی لیے آپ رضی اللہ عنہا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی، وہ صحابہ کرام کو کیا جواب دیتی ہے؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے ذرا بھی منحرف نہ تھے۔ خود قرآن کریم آپ کے بلند اخلاق و کردار کی شہادت دی گئی کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ رشتہ داروں میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے چھوٹی بیٹی چھوٹی صاحبزادی کے شوہر تھے، وہ جو بچپن سے جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کے اتنے نرم اور اخلاق کے اتنے نیک تھے، طبیعت میں مہربانی تھی، سخت مزاج نہ تھی، کسی کی دل شکنی نہ کرتے تھے بلکہ دلوں پر مرہم رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف رحیم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے اس کے بعد جو رحم کا معاملہ کرتے تھے وہ اللہ کے رسول تھے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے یہ واقعات تو بہت زیادہ سننے میں اور پڑھنے میں اور یعنی معلومات میں آ گیا کہ فتح مکہ کا جب موقع تھا تو حرم کے صحن میں قریش کے تمام سردار مفتوحانہ انداز میں کھڑے تھے، تمام سرداروں کے سامنے فاتحانہ انداز میں کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے، قریش مکہ کے لوگوں میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں کیا کیے تھے، وہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے کتنا زیادہ زور لگا چکے تھے، پوری قرآن اس کی گواہی دیتا ہے اور پوری اللہ کے رسول کی سیرت اس کی گواہی دیتا ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچی ابو لہب، ام جمیل جو سگا چاچا اور چاچی تھی، وہ بھی دین کو جھٹلانے میں آگے بڑھتے تھے۔ وہ بھی تھے اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کیا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر تمام یہ لوگ شریک تھے، اور ان لوگوں میں وہ بھی تھے جو خود اسپیکر قدسی کا ساتھ گستاخیوں کا حوصلہ رکھتے تھے۔ وہ بھی تھے ان لوگوں میں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے۔ الحمدللہ ہم اس واقعے سے واقف ہیں کہ طائف کے وقت جو پتھر پھینکے گئے تھے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، اور کیا کہنے لگا دیے تھے کہ اگر تم حکم دو کہ اس قوم کو جو تمہارے
साथ ये सलूक कर रही, ये 2 पहाड़ों के बीच में पीस कर रख दूंगा मैं, खाली आप हुक्म दियो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नहीं, मैं उन्हें माफ कर देता हूँ, और मुझे उनसे ये उम्मीद है, उनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, उनकी नस्लों से उम्मीद है। और अल्लाह ताला ने वाकई उनकी नस्लों से दीन का काम लिया। तो इस तरह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए थे जो लोग, वो भी थे, और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवारें चलाई थी, उनमें वो लोग भी शामिल थे फतह मक्का के मौके पर। और वो भी थे जो गरीब और बेकस मुसलमानों को सताते थे, उनको जलती रेतों पर लिटाते थे। यानी सहाबा कराम में कौन कौन थे जो जलती रेतों पर लिटाए गए थे? हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु, हजरत खब्बाब बिन अर्थ रदियल्लाहु अन्हु, जिसको गरम गरम कोयलों पर लिटाया गया, उसके बावजूद भी वो अपनी जबानों से किसी को गाली तक नहीं दी, किसी को उफ तक नहीं कहे। इतनी ज्यादा शदीद तकालीफें दी गई उन लोगों को, सिर्फ किस बात से कि वो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाने की वजह से उन लोगों को इतने ज्यादा शदीद तकलीफें दी गई। इसके बावजूद भी वो अपने अखलाक से नहीं हटे। दहकते शोलों से उनके जिस्मों को दागते थे लोग, जालिम लोग। आज ये सब मुजरिम सुरंगों क्या हो गए थे? सामने थे, पीछे 10,000 खून आशाम तलवारें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे की मुंतजिर थी। यानी फतह मक्का के वक्त सहाबा कराम जो ईमान वाले थे, इन तमाम लोगों के लिए, इन तमाम लोगों को खत्म करने के लिए सिर्फ अल्लाह के रसूल की एक आवाज काफी थी। लेकिन अल्लाह के रसूल इन तमाम लोगों को अपने अखलाकी तरबियत, अपनी अखलाकी की वजह से उन तमाम लोगों को माफ कर दिया। और क्या कहा कि जो कोई खाने काबा के अंदर गए हैं महफूज है वो, और जो कोई अपने घरों में किवाड़ लगा कर बैठे हैं वो भी महफूज है, और जो कोई अबू सुफियान के घर में है वो भी महफूज है। यहाँ तक कि अबू सुफियान ने भी कई ऐसे मौके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश किए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटा दे, और बाद में जाकर खुद अबू सुफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हो गए? वो ससुर बन गए। अल्लाह के रसूल ने उनकी बेटी ही से निकाह करके अबू सुफियान को दीन की दावत दी। देखिए कैसा अखलाकी किरदार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इतने ज्यादा अबू सुफियान जो पेश किए थे इस्लाम लाने से पहले, इसके बावजूद भी अबू सुफियान की बेटी से निकाह करके अल्लाह के रसूल ने उन्हें दीन की दावत दी। और ला महला अबू सुफियान को भी बेटी की तरफ से अपने आप को झुका देना पड़ा दीन लाने के लिए, इस्लाम को कबूल करने के लिए। अब उस वक्त जब फतेह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, यानी कुरैश लोगों को, क्या है कुरैशियों, तुम्हें क्या तवक्को है कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? अभी वो तमाम लोग जो जमा हुए थे फतह मक्का के मौके पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से क्या फरमा रहे हैं, क्या है कुरैशियों, तुम्हें क्या उम्मीद है कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? उन्होंने जवाब दिया, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं आपके साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीम नफ्स और शरीफ भाई हैं आप, और करीम और शरीफ भाई के आप बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुमसे वही कहता हूँ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था। हमें ये भी किस्सा मालूम है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो सूरह यूसुफ में आया है, कि उनके भाई लोगों ने किस तरह से उनके साथ सुलूक करने के बावजूद भी उन तमाम भाइयों को उन्होंने माफ कर दिया। तो एक नबी दूसरे नबी का भाई होता है। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिस्से को याद दिला दिया उन कुरैशी लोगों के सामने, और फरमाया कि जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ सुलूक किया था ना, कहा था ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा इज़हबू फअंतुम तुलका, इस तरह से आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। अल्लाह के रसूल का ये कहा फरमान था। तो इस तरह से हमें जो कुछ भी दीनी तालीमात हमें कुरान और हदीस की रोशनी में मिलती है, उस पर हमें गौर फिक्र करने की बहुत ज्यादा जरूरत है आज हमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान में सबसे ज्यादा कामिल मोमिन वो है
جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح سے بیویوں کا حق ادا کیے تھے اخلاق میں۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے مرد حضرات کو کہ تم اپنی بیویوں میں اور اپنی عورتوں کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہو، وہی سب سے زیادہ بہتر اخلاق والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک حدیث جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والا وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں یعنی سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی ہو، یعنی بنا سمجھے بنا سوچے لوگوں کو اپنی زبانوں سے باتیں کہہ دینا، ان کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے، ان کی تکالیفوں کو یعنی ان کے احساس کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے ان کو اپنی زبانوں سے جو چاہے من چاہے بول اٹھنا، اور بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے لوگ ہیں جو قابل نفرت ہے قیامت کے دن، اللہ کے رسول سے دور بیٹھنے والے لوگ ہیں یہ لوگ۔ اور یہ جامع ترمذی کی اور ایک حدیث ہے نیکی اور صلہ رحمی کے تعلق سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا، رسول اللہ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو بکثرت جنت میں داخل کرے گی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ سب سے زیادہ کثرت سے جنت میں داخل کرنے والی کیا چیز ہے؟ دو چیزیں ہیں، کیا ہے وہ؟ تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق، جو ہمیں رمضان میں روزوں سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں نا، وہی چیزیں یہاں پر بتائی گئی۔ دیکھیے روزوں کے تعلق سے ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر، اور ہمیں اچھے اخلاق کی بھی ہمیں تربیت تعلیم یہاں پر ہماری جو ہے اصلاح کی جا رہی روزوں کے تعلق سے۔ جیسا کہ روزے میں ہم جب رہتے ہیں نا میرے عزیزوں، تو ہم ہر برائی سے محفوظ رہتے ہیں، ہر یعنی زبان کی غیبت سے ہم محفوظ رہتے ہیں، ہر کسی کی برائی کرنے سے محفوظ رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ایک سنبھال کر رکھتے۔ تو روزہ ہمیں کیا چیز کی تربیت دے رہا؟ ہمیں اچھے اخلاق کی بھی وہ تربیت دے رہا۔ تو اسی طرح سے ہم اپنی باقی پوری زندگی میں بھی اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے کہ وہ غیر مسلم بھی آگے، جیسا کہ ایک حدیث میں آ رہی بات، کون سی حدیث؟ حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک لڑکا بیمار ہو گیا تھا۔ دیکھیے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس بھی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے، اس سے یہ فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ دیکھیے اس حالت میں بھی اللہ کے رسول نے یہودی کو اسلام قبول کرنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ تو جب اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا وہ لڑکا، جبکہ وہ باپ بھی اس کے سرانے ہی بیٹھا ہوا تھا، تو باپ نے اس سے کیا کہا، اس شخص وہ بیٹے سے، کہ ابو قاسم کی بات مان لو، یعنی ابو قاسم کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا وہ۔ چنانچہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا وہ یہودی لڑکا۔ دیکھیے یہ اخلاق کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی جو یعنی عیادت کے لیے گئے تھے، عیادت کرنے کے بہانے جانے کے ساتھ اس کو دین کی دعوت بھی دے رہے، اسلام قبول کرنے کی۔ یہ ہمارے لیے ایک اخلاقی نمونہ ہے، اس طرح سے ہم بھی غیر مسلموں کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ ان کی ہر تکالیفوں میں شریک ہو کر ان کو دین کی دعوت دیں اور ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمیں تربیت دیتی ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھے تو کیا فرما رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو حمد و ثنا کے ساتھ کہ اللہ جس نے اس کو میرے ذریعے آنکھ سے نجات دے دی، یعنی
دنیا اور آخرت میں اس کو آگ سے نجات دے دی. آخرت میں اگر وہ یہودی ہی کی حالت میں مرتا تھا تو وہ یہودی کیا ہو جاتا تھا؟ آخرت میں عذاب کا مستحق ہو جاتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے کیا تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے ذریعے سے آگ کی نجات دے دی. تو دیکھیے اس طرح سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے. اور ایک آخری حدیث میں بتا کر اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں کہ حضرت ہم کو معلوم ہے کہ سیرت میں ہم یہ بارہا پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو جب وہ بہت زیادہ گھبرا چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھبراہٹ کے حالت میں جب وہ گھر تشریف لائے تھے تو اپنی ازواج مطہرات یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. تو اس کے بدلے جب ان کو کمبل اڑایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ یہاں پر اس بات کی گواہی ہے. دیکھیے ایک امہات المومنین کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے طرف سے کہ وہ کیا کہتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، بات سچی بولتے ہیں، آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے پیش آنے والے مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ تمام اوصاف کو اللہ کے رسول کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے ذکر کری. تمام چیزیں آپ کے اندر جب موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی آپ کو ضائع اور ختم نہیں کرے گا. یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے. دیکھیے جس کسی کے اندر یہ تمام چیزیں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی دنیا میں بے عزت یا پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا اسے کبھی نہیں کرنا پڑے گا، اور آخرت میں اس کے درجات بلند ہوں گے. سبحان اللہ. یہ چیزیں اگر ہمارے اندر بھی ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کی زندگی میں بھی، دنیاوی زندگی میں بھی اس کی عزت ہے، اس کا احترام اور اکرام ہے، اور آخرت میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السلسلہ السیئہ کی حدیث ہے یہ کہ اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہو، صرف 4 عادتیں، وہ کیا 4 عادتیں ہم سنیں گے کہ تم میں موجود ہو. دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی بھی غم کی بات نہیں ہے، کوئی بھی حرج کی بات نہیں. وہ 4 عادتیں کیا ہیں کہ تم امانت کی حفاظت کرو. امانت اب چاہے وہ کسی کی بات بھی ہو سکتی، کسی کا مال بھی ہو سکتا، کسی کی کوئی چیز بھی ہو سکتی، ہمارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کی حفاظت کرو. اور تم سچ بولنا اپنے اوپر لازم کر لو. اور اچھا اخلاق، بار بار ہم سن رہے ہیں جب سے ہمارا یہ عنوان شروع ہوا اخلاقی کے بارے میں. اچھا اخلاق اگر یہ تمہارے اندر موجود ہو تو تمہیں دنیا کی کوئی بھی چیز نہ ملے تو تمہیں کوئی پریشانی کی، غم کی لاحق ہونے کی بات نہیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز پاکیزہ حلال لقمہ، پاکیزہ حلال چیز، تمہارا حلال رزق کمانا. یہ 4 عادتیں اگر تمہارے اندر موجود ہو تو تم کو کوئی دنیا کی چیز نہ ملے تو کوئی بھی غم کی بات نہیں. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سلسلہ السیئہ میں فرمایا کہ اگر کسی 3 آدمی ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی، وہ شخص، پہلا شخص کون سا ہے؟ وہ جس کے پاس بد اخلاق بیوی تھی لیکن اس نے اس عورت کو طلاق نہیں دی. دیکھیے جو شخص جس کے پاس بد اخلاق والی بیوی ہے اس کو وہ طلاق نہیں دے رہا، اس کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا اور اپنی تمام دعائیں بھی کر رہا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنی ضروریات بھی پیش کر رہا اپنا اللہ تعالیٰ کے سامنے، پھر بھی جو ہے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی بد اخلاق بیوی ہے، اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس طرح سے جو ہے کتنا ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، تو اس وہ شخص کی دعا بھی قبول نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر،
کیا میں تمہیں 2 خوبیاں نہ بتاؤں جو کرنے میں بہت ہلکی ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں؟ کرنے میں، عمل کرنے میں بہت زیادہ ہلکی ہے وہ، لیکن جب میزان قائم ہوگا، قیامت کے اعمال نامہ کا ترازو جب قائم ہوگا تو اس میں بہت زیادہ وزنی چیز ہے وہ۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر اچھا اخلاق اور زیادہ خاموش رہنا لازم کر لو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق کا کوئی بھی دوسرا عمل ان کے برابر نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اخلاق اور زیادہ خاموش لازم کرنا ہے اپنے اوپر، تو مخلوق میں کسی کا دوسرا عمل ایسا نہیں ان کے برابر قیامت کے دن۔ اور میزان اعمال میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ جب ہمارے اعمال نامہ تولے جائیں گے نا، تو جب میزان میں ہمارے اعمال ڈالے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی چیز کون سی ہوں گی؟ وہ اخلاق کی ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اچھا اخلاق، اچھا چلن، اچھی چال، اخلاق اور کیا ہے؟ میانہ روی، یعنی بڑا، یعنی اعتدال، یعنی نہ زیادہ کسی میں، ہم کوئی چیز میں نہ زیادتی کرنا نہ کسی میں ایک دم بخلی کرنا، میانہ روی اختیار کرنا، اعتدالی۔ تو وہ کیا ہو جاتا؟ نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ نبوت کے 25 حصوں میں سے وہ ایک حصہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور ایک سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اس کے اندر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایک ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہو تو اس سے نکاح کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ تو جو کوئی شخص ہمارے پاس رشتہ لے کر آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے پہلے اخلاق کو دیکھنا ہے، اس کے دین کو دیکھنا ہے، بجز اس کے کہ ہم اس کے مالداری کو دیکھیں یا پھر اس کی شہرت کو دیکھیں۔ آج اسی وجہ سے جو ہے دیکھیے ہمارے جو بیٹیوں کا، ہمارے رشتہ داروں میں، معاشرے میں جو بیٹیوں کا جو طلاقیں زیادہ ہو رہی نا، اس وجہ سے ہی ہو رہی کہ ہم پہلے دین کو ترجیح نہیں دیتے رشتوں کے معاملات میں۔ جب ہم اپنی کسی بچے یا بچی کا رشتہ طے کرنا ہوتا نا، تو ہم اس چیز کو پہلے اہمیت نہیں دیتے، پہلے اخلاق کو اور اس کے اچھے، یعنی اس کے اچھے اخلاق کو اور اس کے دین کے معاملات کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ جب تمہیں رشتہ دیکھنا ہو تو 3 چیزیں دیکھی جا سکتی ہے۔ پہلی چیز خوبصورتی، دوسری چیز اس کی مالداری، اور تیسری چیز اس کی دینداری۔ لیکن سب سے بہتر چیز تم کیا دیکھو؟ دین کو دیکھو تم۔ اس طرح سے ہمیں یہاں پر بھی تربیت مل رہی کہ جب بھی ہم اپنے لڑکوں یا لڑکیوں کے لیے رشتے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم ان کی دینداری کو دیکھیں، ان کے اچھے اخلاق کو دیکھیں۔ اگر ان کے اچھے اخلاق ہیں، بھلے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ مسکین یا پھر ان کی صرف ضروریات ہی پوری کیوں نہ ہو، ویسے رشتوں میں دینا ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ ہم دنیا کو ترجیح نہ دیں بلکہ آخرت کو ترجیح دیں میرے عزیزوں، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ ایک فانی ہونے والی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے۔ وہ آخرت ہماری ابدی زندگی ہے، جو ہماری نسلوں، اگر ہم نسلوں میں ہمارے بیٹیوں کو ایسے رشتہ داروں میں، ایسے اخلاق والے، اچھے اخلاق والے دیندار لوگوں میں دیں گے نا، تو ان کی نسل بھی اس طرح سے پرورش پروان چڑھے گی، دین کے معاملات میں بھی اور اخلاق کی بلندیوں پر چڑھیں گی۔ تو اچھے اخلاق جس کے بھی ہمیں پسند آ جائے، فوراً ہم ان سے رشتے کی بات کہیں، اگر وہ نہ کہیں تو ہم ان سے اپنے رشتے کا مطالبہ کریں اپنے بچوں کے لیے۔ یہ خاص طور پر ایک ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک سبق ہے۔ جس کسی کا بھی اخلاق ہمیں پسند آ جائے تو انہیں ہم رشتہ جوڑنے کے لیے کہنے کی کوشش کریں، شرمائے نہیں وہاں پر ہم۔ اگر ہم شرماتے رہ جائیں گے نا تو وہ کسی اور کی طرف راغب ہو جا سکتے، وہ کسی اور کی طرف اپنے بچوں کو رشتے جوڑ لے سکتے، تب تک ہم بولنے نہیں رہ جاتے۔ تو اس طرح سے ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ ایسی بہت سارے احادیثیں ہیں میرے عزیزوں اخلاق کے تعلق سے، اور ایک اور حدیث میں بتا کر اپنی بات کو ختم یہاں پر کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہ مومن اپنے اچھے اخلاق سے سارے دن کے روزے اور رات بھر قیام کرنے کا، یعنی تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟
اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے سارے دن کا روزہ رکھنا اور ساری رات کے تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی قیام اللیل کا وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو کوئی اپنے اندر اچھے اخلاق کی تربیت کرتا ہے، اپنے اچھے اخلاق کی وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن تعلق، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کا حامل بنا دے، آمین۔ دیکھیے ہمارے سامنے روزے تو گزر رہے، کس طرح سے ہم شدت کے ساتھ، محنت و مشقت کے ساتھ اپنی عبادت کو پوری کریں روزے کی، لیکن جب ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائے نا تو یہ روزے دار کا بھی جو ہے درجہ پا لیتا ہے، سبحان اللہ، اور رات میں پوری رات قیام کرنے کا ثواب پا لیتا ہے وہ، صرف اچھے اخلاق جب ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو، مجھے اور آپ کو اس پر غور و فکر کرنے والے بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو 1 یا 2 سوال ہی کریں، کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا اور ہمیں اپنی مصروفیات بھی لگی ہوئی ہے، اگر نہ ہو تو انشاءاللہ ہم یہاں پر ہی ختم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم اجازت لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔